الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه اور جو کچھ تم خرچ کرو خیرات میں سے یا نظر کو پورا کرنے میں، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور گنہگاروں کے لیے اللہ مدد نہیں کرتا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ دکھا کر کرو یہ بھی بہتر، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر چھپا کر کرو اور فقراء کو دو تو یہ اور بہتر۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹائے گا، اور جو کچھ تم خیر کا کام کرو گے اللہ ساری چیزوں کا خبر رکھنے والا ہے۔ بھائیو اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق چند احکامات اور اس کی مثالوں کے ذریعے سے اہمیت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ تم ہمیشہ اچھی چیزیں میرے راستے میں خرچ کرو۔ اچھی چیز جو اپنے لیے تم پسند کرتے ہو وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کیا کرو، کیونکہ دینا اللہ کے نام سے ہوتا ہے، اور اللہ اچھا ہے اور اچھا پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہیں خرچ کرنے کے سلسلے میں بہت ہی سخت رکاوٹ شیطان کی طرف سے ہو، وہ ہمیشہ تم کو فقر محتاجگی کا ڈر دکھائے گا کہ اگر تم خرچ کر دو گے تمہارا مال کم ہو جائے گا، تمہارے لیے خود مصیبت بن جائے گی، لہذا اس ثواب اور اس نیکی سے وہ خوب روکے گا۔ لیکن یاد رکھو اس کا یہ روکنا تمہارے لیے نقصان، تم خرچ کرو، ہم وعدہ کرتے ہیں روزی کا بھی اور مغفرت اور بخشش کا بھی، لہذا ہمیشہ آدمی کو اپنی استطاعت کے مطابق ان دو خوبیوں اور دو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ ایک کہ اس سے اللہ مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے،
دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ روزی میں بڑھاتا ہے، اس لیے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے نام سے دے رہے ہیں۔ تو ہمیشہ شیطان کا یہ کام اور اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ وہ فقر، محتاجی، ڈر، مال کے جانے کا وہ دکھاتے رہتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتے رہتا ہے، اور مالی عبادت سے پھر بندہ محتاج ہو جاتا ہے، پھر وہ رک جاتا ہے۔ آخری میں ایک آیت وہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں جس کو سمجھ دے دوں دین کی، نیکی سمجھنے کا، دین سمجھنے کا، اچھائی سمجھنے کا، تو وہ بہت بڑی دولت اور نعمت اس نے حاصل کر لیا۔ یؤتی الحکمت من یشاء فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ حکمت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کا اس کے تقاضے اور اس کی حیثیت، اس کی ضرورت کے مطابق اس کو پورا کرنا، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ بعض کہتے ہیں حکمت سے علم دین مراد ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات کہی گئی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ وہ دین کی باتیں حکمت کے ساتھ، جو چیز جہاں کے لیے موضوع اس چیز کو وہی حکم دیا، جس چیز کے کرنے کا وہی کرنے کا حکم دیا۔ گویا کہ ایک آدمی نیکی کا کام کرتا ہے تو بڑی سمجھداری کے ساتھ کرتا ہے، دنیا کا بھی کام کرتا ہے تو سمجھداری کے ساتھ کام کرتا ہے، یہ چیز اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ پتہ چلا کہ حکمت کا ملنا کتابوں سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ صاحب فرمایا یؤتی الحکمت، ہاں پڑھنے لکھنے سے ایک سمجھداری آتی ہے، فہم آتی ہے، چیز کی حقیقت کو آدمی جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ ایک ہم کو گھر بنانا ہے تو دریچے کہاں رکھنا ہے، دروازے کہاں رکھنا ہے، کیا اس کے تقاضے ہیں، دیوار کدھر کس طرف چھوٹی ہو رہی بڑی ہو رہی ہے، یہ دنیاوی تعلیمات کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ عقل دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ تو حکمت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا انسان وہ کام نہیں کر سکتا جو کبھی کبھی ایک ان پڑھ لوگ کر دیتے ہیں۔ کیوں وہ کر دیتے ہیں؟ اس لیے کر دیتے ہیں کہ یہ سمجھ، یہ فہم، یہ سمجھداری یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، میں جس کو دین کی سمجھداری، دین کی حکمت اگر دے دیا تو اس سے بڑی دولت اور کوئی چیز نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے قرآن کا علم جس کو اللہ دے دیا، دین کا علم جس کو اللہ دے دیا، حلال و حرام کا علم جس کو دے دیا، اس سے بڑی دولت دنیا کی اور کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا علم صرف دنیا ہی کے لیے نہیں بلکہ آخرت تک کے ہے۔ دین کا علم کہاں؟ آخرت تک کی ہے، اور یہ ہر ایک چیز پر یہ کیا ہے؟ بھاری ہے۔ لہذا قبر میں یہ دین، حکمت، یہ قرآن کی تعلیم کے اثرات وہاں موجود ہوں گے۔ لہذا یؤتی الحکمت کا ترجمہ اور اس کے مطلب علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ کسی چیز کا اس کے تقاضے کے ساتھ اس کو پورا کرنے کا نام کیا ہے؟ حکمت ہے۔ مثلاً کھانا ہم پکا رہے ہیں، 1 kg چاول ہے تو نمک 1 kg نہیں ڈالیں گے۔ اب اگر کوئی آدمی نمک یہ سمجھے کہ نہیں جتنا چاول اتنا نمک بھی دے دیں تو یہ حکمت سے دور کی بات ہے، سمجھ سے دور کی بات ہے۔ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ 1 kg گوشت میں ہم کو کتنا نمک دینا ہے۔ اگر وہ سمجھے کہ نہیں گوشت زیادہ ہے اور نمک تھوڑا دیں گے تو شاید کہ کام نہیں بنے گا، یہ دونوں کی برابری نہیں ہوگی، تو کم سے کم آدھا تو ہونا نمک۔ اگر ایسا کر دیا تو یہ حکمت کے خلاف ہے۔ حالانکہ تقاضا اس کا یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ کتنے سے اس کے اندر ذائقہ آ سکتا ہے۔ لہذا ہمیشہ آدمی اگر ان ساری چیزوں کو اگر خیال کر کے ایک آدمی کام کرتا ہے
تو گویا کہ یہ فہم، یہ سمجھ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک مالک ہے اور مالک کے چند نوکر ہیں، وہ نوکر اپنے مالک کے مزاج کو سمجھ کر کے وہ کام کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کے پاس ایک حکمت ہے، سمجھداری ہے۔ دین، نماز، روزہ، قرآن، صدقہ، خیرات، یہ سب تقاضے کے ساتھ، ضرورت کے ساتھ اس کو استعمال کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک سمجھداری ہے۔ اب اگر نوکر ہے، خادم ہے، مالک کے تقاضے کے خلاف اگر وہ عمل کرتا ہے، جو کہا اس کے خلاف وہ کام کرتا ہے، تو گویا کہ اس کے پاس سمجھداری نہیں ہے، اس کے پاس حکمت نہیں، حکمت کی نعمت سے بالکل کیا؟ یہ خالی ہے۔ لہذا ہمیشہ آدمی کو اللہ سے عقل سلیم کی دعا کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے اپنے دل و دماغ کی راہ راست اور صحیح نہج پر پہنچنے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جس کام کو ہم کر رہے ہیں اس کے تقاضے کے ساتھ، اس کی ضرورت کے ساتھ اس کی پوری فرما دے، یہ سمجھ دے، یہ ہمارے اندر میں شعور دے۔ لہذا اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اور یہ چیز کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ کبھی کبھی لوگ اپنے سے ہوشیاری کا کام کرنا چاہتے ہیں اور دین اور شریعت کے خلاف عمل کر کے وہ سمجھتے ہیں ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ بہت اچھی چیز ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ بہت اچھی چیز ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے اس دنیا کے حالات کو دیکھے نہیں تھے، اس لیے وہ فرما گئے کہ زمین پر بیٹھ کر کے کھانا کھانا میری سنت ہے۔ اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ نبی یہ زمانہ یہ چمک دمک بھی دیکھتے تو وہ بھی کہہ دیتے کہ اسی طرح کھانا کھانا سنت ہے۔ لہذا ہم اپنی بات، اپنی رائے اور اپنا مزاج اور اپنے تقاضے سے دین کو سمجھنا اور اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین میں زیادتی ہے۔ لہذا کبھی کبھی آدمی زور دیتا ہے اور اسی لیے کبھی کبھی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اسلام کے قوانین، اسلام کے مزاج، شریعت کے مزاج، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی، سیرت کو کبھی دوسرے مذہب سے تقابل لوگ کرتے ہیں، اور آج کے نظریے سے اور نظر سے جب دیکھتے ہیں تو اس کو ذرا اسلام پھیکا پھیکا لگتا ہے۔ اور جب یہ پھیکا پھیکا اس کو لگتا ہے، اس میں سادگی ہے، اس کے اندر تواضع ہے، اس کے اندر انکساری ہے، اس کے اندر ہمدردی ہے، یہ ساری چیزیں جب دیکھتا ہے ایک آدمی اور دوسرے مذہب کا مقابلہ کرتا ہے، تقابل کرتا ہے، تو وہاں چمک ہے، دمک ہے، وہاں پہ آزادی ہے، وہاں نفس پرستی ہے، خواہش پرستی ہے، تو آدمی پھر کیا کہتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے۔ لہذا کبھی بھی کسی بھی چیز کو اپنے مزاج سے نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو شریعت کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ ہم کو کہاں کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے اور دوسرے کی شریعت اور دوسرے کے قانون، دوسرے کے مذہب، دوسرے کی باتوں کو اس میں لا کر کے اگر فٹ کریں گے تو پریشانی اور گناہ کے سوا اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دین کا کیا تقاضا ہے، ہمارے نبی نے کیا تقاضے فرمائے ہیں، ہمارے اللہ رب العالمین نے ہمیں کرنے رہنے سہنے کا کیا انداز دیا ہے، کیا سمجھ دی ہے، اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ اور اگر اپنی طرف سے زور دیں گے اور اپنی طرف سے دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اسلام کو لائیں گے تو گمراہی کے سوا، پریشانی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بڑے مالک آقا تھے، اس کے نوکر تھے، وہ ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتے تھے، اپنے خادم کو برابر طنز کیا کرتا تھا کہ تم سمجھتے نہیں ہو، دیکھو فلاں کا جو خادم ہے، اس کا غلام ہے، اس کا نوکر جو ہے وہ کتنا سمجھدار ہے اور تم سمجھدار نہیں ہو۔ جبکہ یہ بھی بیچارہ سمجھ سے کام کیا کرتا تھا، لیکن ہمیشہ مالک اس کو ٹوکتا رہتا تھا۔ ایک انسان کی فطرت ہے کہ اپنی نعمت اچھی نہیں لگتی، دوسرے کی نعمت اچھی لگتی ہے۔ کتنی اچھی بیوی اپنی ہو لیکن پھر بھی مرد حریص و نظر دوسرے ہی پر ڈالتا ہے، یہ فطرت ہے۔ عورت کے پاس کتنے اچھے کپڑے، لباس، زیور ہو لیکن وہ دوسرے ہی پر ڈالے گی نظر، اپنی نعمت کا اس کے قدر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہم سب کو اتنا خوبصورت مذہب، پاکیزہ دین دیا ہے، اس کی قدر نہیں ہے۔ ہم لوگ وہ دیکھ رہے ہیں جس میں گندگیاں ہی گندگی ہے، جس کے اندر سکون چین نہیں، اس کو ہم لوگ اچھا کہہ رہے ہیں،
یہ ہماری عقل کی ایک خرابی ہے، ہمارے دماغ کی خرابی، سوچ کی خرابی ہے۔ ہم اپنی نعمت کی قدر خود نہیں کرتے ہیں، دوسروں کی چیزوں کو بہت اچھا ہم اپنے آنکھ سے دیکھ کر کے اس کی قدر کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیشہ وہ مالک جو تھا اپنے نوکر کو طنز کیا کرتا تھا، کہہ رہے تم سمجھدار نہیں ہو، عقل مند نہیں ہو، تم ٹھیک کام نہیں کرتے ہو، دیکھو فلاں کا جو نوکر غلام ہے وہ کتنا سمجھدار ہے، وہ کس قدر تیز ذہین آدمی ہے، مالک کے ایک اشارے پر وہ سارا کام کر دیتا ہے، تم بھی ایسا ہی کرو، تم اپنی سوچ سے اور میرے کہنے سے بھی زیادہ بڑھ کر کے کام کرنا چاہیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے مالک، ایسا ہی کروں گا۔ اچانک یہ بیمار ہوا، مالک ایک دن بیمار ہو گیا، کہا کہ جاؤ فلاں ڈاکٹر یعنی حکیم صاحب کو بلا کر کے لے آؤ تاکہ وہ میرے تشخیص کریں اور علاج کریں، میرے لیے دوا وغیرہ دے دیں۔ نوکر گیا، حکیم صاحب کو بلایا، ساتھ میں 3 آدمی 2 آدمی اور بلا لیے، 4 آدمی کو لائے بلا کر کے۔ کہا کہ بلا کر کے لایا ہوں۔ حکیم صاحب آ گئے، کہا کہ اور یہ 2-3 لوگ کون ہیں؟ کہا کہ یہ 2-3 لوگ اور اس لیے بلا کے لایا ہوں، یہ کفن پہنانے والے ہیں، یہ غسل دینے والے ہیں، یہ قبر کھودنے والے ہیں، یہ نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں۔ کہا کہ ان لوگوں کی ضرورت کیا ہے؟ کہا کہ آپ ہی نے کہا تھا کہ میرے کہنے سے بڑھ کر کے کچھ کام کر کے آیا کرو، تو میں دیکھا کہ آپ بہت بیمار ہیں، پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب اگر کہہ دیا کہ مرنے والے ہیں بچیں گے نہیں تو پھر ہم کو جانا پڑتا، کہاں جانا پڑتا، غسل دلانے والے کو بلانا پڑتا، پھر نماز جنازے والے کو بلانا پڑتا، قبر والے کو بلانا پڑتا، اس کو بلانا پڑتا۔ اسی لیے میں سب کو ایک ہی مرتبہ لے آیا ہوں تاکہ اگر آپ مر جائیں اور یہ ہو جائے تو مجھے پھر یہ پریشانی نہ ہو۔ تو اپنا دماغ جب لگائیں گے نا شریعت میں، خاص کر دنیا میں لگا لیجیے، آپ تجارت میں لگا لیجیے، آپ جہاں لگانا ہے خوب لگائیے، لیکن دین میں مت لگائیے۔ دین کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، شریعت کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ ہم سب کو پیدا کیا ہے، تو دنیا کی زندگی کا مسائل اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ دین میں اپنا عقل مت لگائیے کہ ایسا ہوتا تو بہت اچھا، ایسا ہوتا تو بہت اچھا، یہ کر دیا گیا جاتا تو آج بہت اچھا۔ نہیں، دین کے علاوہ آپ اپنی عقل لگائیے جہاں جتنے لگانا ہے۔ آپ چاند پر جانے کے عقل لگائیے، دماغ لگائیے، جائیے آئیے، کیا ہے، لیکن شریعت کے بدلنے، اسلام کو بدنام کرنے، اسلام کی شناخت کو مٹانے، اسلام کو اپنی ذات، اپنی زبان اور عمل، قول و فعل سے اس کی توہین کرنا، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں عقل نہیں، یہاں بس اتنا ہی عمل کیجئے جتنا اللہ نے حکم دیا ہے، اتنا ہی عمل کیجئے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ لہذا شریعت کی تمام باتوں میں ایک بڑی حکمت ہے، سمجھداری ہے، آسانی ہے۔ لہذا یہ چیزیں جس کو بھی اللہ دے دے وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے کہ وہ دین کو دین سمجھ رہا ہے اور اس پر قائم ہے۔ کام جو کرتا ہے وہ بہت ہی سلیقے سے کرتا، اتنا ہی کرتا ہے، حکمت سے کرتا ہے۔ حکمت کی ایک مثال میں قرآن کریم کی روشنی میں اپنے اکابر بزرگان دین کے مثال سے دیا کرتا ہوں کہ کسی نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ حکمت کی بات بتاتے ہیں۔ حکمت کی مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح پوائنٹ کی باتیں کرتے ہیں، زیادہ کسی پر کوئی بوجھ نہیں دیتے ہیں، کسی حکم کے ذریعے سے کسی کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی کچھ باتیں اور عمل کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں بڑی زیادتی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض کے مقابلے میں بہت ساری اپنی سنتوں کو داخل کر دیا ہے، جو یہ تو ایک پریشانی ہے اور اس میں تو وقت بھی لگتا ہے، اس میں چیزیں بھی ضائع ہوتی ہے۔ مثلا وضو کے فرض کتنے ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ اگر ایک آدمی 4 فرض کر لیا تو پھر دوسری چیزوں کو کرنے کی ضرورت نہیں، وضو ہو گیا، نماز پڑھا، نماز ہو جائے گی۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اضافے کر دیے اس میں اور اپنی سنت کو داخل فرمائے. مثلا ہاتھ کا دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، خلال کرنا، 3 مرتبہ دھونا، یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض کے علاوہ اضافہ کر دیا ہے تو گویا کہ امت کو ایک مشقت میں ڈال دیا. تو نبی حکمت سے کام کہاں کیے؟ ایک پنڈت کہتا ہے، ایک اسلام کا خلاف ایک اعتراض کرتا ہے کہ پھر کہاں نبی نے حکمت کی بات کی. اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آسانی سے آسانی کام ہو اتنا ہی کر لینا، جتنا حکم ہے اتنا ہی کرو، زیادتی مت کرو. تو یہاں تو بڑھا دیا گیا ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند علیہ رحمہ، ان سب حضرات کی کتابوں میں اس کے بہت خوبصورت جواب دیا گیا. اور جواب یہ دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں. اس کے سب کے نبی ہیں، امیروں کے، غریبوں کے، سب کے نبی ہیں. کھیتی باڑی کام کرنے والے اس کے بھی نبی ہیں، بہت اچھی جگہ پر آفسوں میں صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر کے کام کرنے والے ان کے بھی نبی ہیں. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ کا دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، 3 مرتبہ یہ سب گردن کے مسح کرنا، یہ سب جو اضافہ کیے ہیں اس کا مطلب اور اس کی حکمت یہ ہے کہ ایک غریب آدمی ہے جو کھیت میں کام کر رہا ہے، یا ایک ایسا آدمی میکینک آدمی ہے جو گاڑیوں کا کام کرتا ہے، اور وہ نمازی آدمی ہے، اور اس کا ہاتھ اتنا گندا ہو کر کے مٹی سے، آئل سے، کسی چیز سے. اب اگر وہ آیا وضو کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے وقت میں، اور فرض یہ ہے کہ بس کیا کرو، چہرہ پورا 1 مرتبہ دھو دو. اب اگر یہ ہاتھ صاف کیے بغیر اگر وہ مٹی کے آلود شدہ ہاتھ میں پانی لیا اور چہرے پر ڈالا اور صاف کیا تو چہرہ صاف ہوگا یا گندا ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور جو ہوں گے یا ایسے کام کرنے والے جو لوگ ہوں گے، یہ ہاتھ ادھر ادھر گیا ہوا کچھ نہ کچھ اس میں لگا ہو، تو پہلے وہ آئے تو کیا کرے، یہ ہاتھ اتنا صاف کر لے تاکہ ہاتھ کی گندگیاں سب صاف ہو جائے، تب پھر پانی لے کر کے اپنے چہرے کی صفائی کرے تو چہرہ بھی صاف رہے گا اور پانی بھی صاف رہے گا. تو یہ بتلائیے یہ حکمت ہے یا نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں حکمت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائے اور اپنی امت کو کرنے کا حکم دیا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تب اس شخص نے کہا کہ ہاں اب مجھے بات سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یہ حکمتیں ہیں. لہٰذا آج ہم لوگ بہت ساری ایسی چیزیں سنت کو ترک کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کے فرض کر لیا کافی ہے، سنت کی کیا ضرورت ہے؟ سنت سے بہت سارے فوائد ہیں. لہٰذا یہ سمجھ، یہ دماغ، یہ اچھی چیزیں کا سوچ اور فکر، یہ سب اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اسی لیے اللہ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو میں حکمت دے دیا یعنی سمجھ دے دیا، دین کی سمجھ دے دیا، دین کی فراست ہم نے جس کو دے دیا اس کو بہت بڑی نعمت دے دیا میں نے. یہ نعمت اگر مل گئی تو سب، مثال کے طور پر میں سمجھداری، سمجھنا، پہچان پیدا کرنا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر آدمی ٹھنڈا گرم کی پہچان نہ کرے گا تو کبھی گرم میں ہاتھ ڈال دیا تو جل جائے گا. اور یہ سمجھ کیا ہے؟ اللہ پیدا کیا ہے عقل کے ذریعے سے. ایک آدمی کو اگر اچھا اور برا کی پہچان نہ ہو تو پھر گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. ایک آدمی کو زہر کی پہچان اگر نہ ہو تو پی لے گا، مر جائے گا. لہذا یہ سمجھنا، یہ فرق کرنے کے دماغ اور یہ سوچ کس نے دیا؟ اللہ دیا. اسی لیے اللہ فرمایا جس کو میں یہ دے دیا وہ بہت بڑی نعمت حاصل کرنے والا بن گیا، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اکثر مفسرین علماء کرام کا اس طرف بھی رائے ہے کہ اس سے علم دین مراد ہے. کیا ہے؟ علم دین مراد ہے. جس کو اللہ قرآن کا علم دے دیا، دین کا علم دے دیا، حدیث کا علم دے دیا، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت اس کو مل گئی ہے. اس پر وہ شکر کرے. اور یہ بات سمجھنے والا صرف عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں. دوسری بات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم. خرچ کرنے کے 2 حالات ہیں. ایک خرچ ایسا ہے جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے زکوٰۃ.
اس کو کرنا ہی پڑے گا. اگر صاحب زکوٰۃ کو ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. اگر نہیں وہ دیا تو وہ گنہگار ہوگا. اس کے آخرت میں پوچھ ہے، سوال ہے. ایک خرچ کرنا بندے کے اختیار میں اللہ نے دیا ہے. مثلاً ایک آدمی نظر معاہدہ کر لیا اس نے، اے اللہ میرے یہ کام ہو جائے تو میں 100 روپیہ اللہ تیرے راہ میں خرچ کر دیں گے. اے اللہ میرے یہ کام ہو جائے تو میں یہ کام کر دوں گا، یہ پیسے خرچ کروں گا. یہ اللہ نے کہا نہیں تھا، لیکن بندے نے اپنے اوپر کیا کیا؟ لازم کر لیا. اسی طرح سے ایک آدمی ایک منت مانگتا ہے کہ اللہ ہمارا یہ کام ہو جائے میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. یہ 2 رکعت پڑھنا اس پر واجب فرض نہیں ہے، لیکن اگر اس نے یہ منت مان لی اور وہ کام اس کا ہو گیا تب یہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اگر خدا نخواستہ اس نے چھوڑ دیا تو یہ گنہگار ہوگا. تو یہ خرچ کرنا جس کو نذر یعنی منت کے ذریعے سے کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اپنے اوپر گویا کہ بندہ اللہ سے ایک چیز کا معاہدہ کرتا ہے، اگر اللہ وہ کر دیا تو اس کا کرنا بھی اس کے لیے صدقے کی طرح ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ایسے خرچ ہیں جو تم خیرات کر دیتے ہو یوں ہی، تم پر ضروری نہیں، چلتے چلتے کوئی غریب مل گیا دے دیا، وہ کوئی فرض نہیں، لیکن ثوابدید اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر دیا. آدمی کوئی اپنا معاہدہ اللہ سے کر لیا، یہ کام ہو جائے گا ہم کر دیں گے، لہذا یہ سے بھی تم اگر خرچ کرو گے تو اس خرچ کو ہم جانتے ہیں اور اس پر ہم تم کو کیا کریں گے؟ ثواب دیں گے. تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. نظر جو ہے غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. مثلاً کوئی آدمی جیسے آج بہت سارے نظر مانتے ہیں، یہ ہو جائے گا تو کالا بکرا وہاں جا کر کے ہم ذبح کریں گے، کالی مرغی وہاں ذبح کر دیں گے، وہاں جا کر کے لاک تالے لگا دیں گے، وہاں جا کر کے یہ ہم چادر ڈال دیں گے، یہ ہو جائے گا. تو یہ سب جائز نہیں. غیر اللہ کے نام پر نظر ماننا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام پر نظر اور معاہدہ کرنا یہ جائز نہیں. کیوں؟ کرنے والی ذات صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے ہمیشہ آدمی کو جو نظر ماننی چاہیے وہ نمازوں کی، قرآن کی، روزے کی اور کچھ اللہ کے راستے میں اللہ کے نام سے خرچ کرنے کے، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں. اور اپنے اوپر کوئی مشقت بھی نہیں لانا چاہیے. مثلاً ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو پھر ہم جا کر کے بالکل بیت المقدس میں نماز پڑھیں گے، نہ، یہ سب کرنا جائز نہیں ہے. اتنا سخت نہیں، جو تمہارے قابو اور تمہارے اختیار سے باہر کی بات ہے. خدا نہ خواستہ اللہ اگر کر دیا پھر اب اس کے لیے مشقت اٹھانا، اس کے لیے قرضہ کرنا، اس کے لیے پھر یہ کرنا. اور یاد رکھیے کہ جب کوئی آدمی اللہ سے معاہدہ کر لیتا ہے تو شیطان اس معاہدے کو توڑوانے کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے نا. نوکری لگ جائے تو پھر دیکھنا پہلی تنخواہ کیا کروں گا؟ مسجد کے حوالے، مدرسے کے علاوہ. جب پہلی تنخواہ ملی تو شیطان فوراً اس کو بہکانا، ابھی تو پہلی مار ملی ہے، اگلے میں کر دینا، یا ابھی تھوڑا کر دو پھر کر لینا. کرتے کرتے آدمی نہیں کر پاتا ہے، آدمی پر وہ بوجھ بن جاتا ہے، آدمی اس کو ٹالتا رہتا ہے. اس لیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس نے جو اللہ سے معاہدہ کیا ہے یہاں اس کا رشتہ ہم کیا کریں؟ ختم کر دیں. اس لیے ایسی چیزوں کا نظر نہیں ماننا چاہیے جس سے بندہ اس مشقت اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے. ہمیشہ آپ وہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کی نظر مانیے. اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے گا، میں 2 روزے رکھ لوں گا، 1 روزے رکھ لوں گا، کچھ رکعتیں پڑھ لوں گا، کچھ صدقہ کر لوں گا. وہ بھی معاہدہ مت کیجیے گنتی کے حساب سے کہ 1000 کریں گے، 2000 کریں گے، پتہ نہیں اس وقت میں کیا ہو جائے حالات. اس لیے یہ مطلق رکھیے کہ اللہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو تیرے راہ میں ہم کچھ صدقہ خیرات کر لیں گے، کسی غریب کو کچھ دے دیں گے. اب جب یہ کام ہو گیا تو آپ چاہے بڑھ چڑھ کر کے کر دیجئے یا جتنی آپ کی مرضی ہو. اور اگر آپ نے متعین کر دیا کہ یہ کام ہو جائے گا میں 5000 خرچ کروں گا تو اب اتنا ہی کرنا پڑے گا. اللہ نے اختیار تو نہیں دیا تھا، آپ نے طے کر لیا ہم کو 10 رکعت نمازیں پڑھنی ہیں تو اب 10 رکعت پڑھنی پڑے گی، کم کریں گے تو گناہ گار ہوگا. آپ اگر طے کر رہی ہیں 2 روزے رکھیں گے تو رکھنا پڑے گا، اب ایک سے کام نہیں چلے گا. لہذا ہمیشہ آدمی کو
مطلق رکھنا چاہیے، آسانی رکھنا چاہیے، سہولت کے ساتھ میں اس معاہدے کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کرنے والا ہے، وہ کرنے پر آئے گا تو بغیر کسی کام کے کر دے گا، لیکن رشتہ اللہ اپنا قریب کرنے کے لیے ایک آپشن دے رکھا ہے کہ تم کبھی ہم سے معاہدہ کر لو، کبھی ہمارے سے تم کوئی تجارت کر لو، ہم سے کوئی معاملات کر لو، ہم بہتر تمہارے کر دیں گے اور ہم جاننے والے۔ اسی لیے اللہ فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، جو کچھ تم خیرات کرو یعنی زکوٰۃ فرض کے علاوہ خوشی سے جو بھی کرو گے، نظر منت کو پوری کرنے کے لیے کوئی بھی چیز کرو گے، پھر کیا کریں گے؟ ہم اس کو جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اگر تم نے معاہدہ کر کے کام ہم سے نکلوا لیا اور پھر تم مکر گیا تو پھر تمہاری آگے مدد نہیں ہوگی۔ اللہ یہ بھی اللہ نے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالم منکرین ایسے لوگوں کی پھر مدد نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کے نام پر معاہدہ کر لے تو اللہ ضرور اس کام کو پورا کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ ایک شخص سفر کی حالت میں تھا، پریشانی اس کو آ گئی، بہت پریشانی آ گئی، اب اس کو گھر واپس ہونا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ شہر میں لوگوں سے اپنا تعارف کرایا، کچھ لینا چاہا، لیکن کہا کہ اس وقت اور یہاں کا یہ ماحول ہے کہ تمہارا کوئی ضمانت لے لے تب ہم دیں گے، اگر ضمانت کوئی نہیں لیتا ہے تو ہم لوگ قرضہ بھی نہیں دیتے۔ جہاں جہاں گیا سب کی طرف سے یہی جواب، سب کی طرف سے یہی جواب۔ ایک شخص کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میرا بھی یہی اصول ہے، کیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی ضمانت لے لینے والا ہو اور تم پیش کر دو تو ہم تمہارا کیا کریں گے، تمہاری ضرورت ہم پوری کر دیتے ہیں۔ کہا کہ دیکھو اس شہر کا میں اجنبی آدمی ہوں، ایک ہی ذات کی میں ضمانت دیتا ہوں اور وہ ہے اللہ، اس سے سچا کوئی نہیں اور اس سے بڑا کوئی نہیں، اور اس سے زیادہ یاد رکھنے والا بھی کوئی نہیں، لہذا میں اللہ ہی کو ضمانت میں پیش کر سکتا ہوں اور اس شہر میں میرا کوئی نہیں ہے۔ تو اس آدمی کو ذرا اچھا لگا کہ ارے اللہ کے نام کی ضمانت تو اس سے بڑی اور کیا ہے، چلو دے دیا اس نے، چلا گیا۔ وقت مقرر ہے، تاریخ مقرر ہے، دین مقرر ہے، فلاں تاریخ کو فلاں دن میں فلاں وقت میں ہم آپ کی امانت بالکل کیا کریں گے، پہنچا دیں گے۔ اور وہ بیچارہ گھر پہنچنے کے بعد میں وہ امانت کی تھیلی بنایا اور لے کر کے نکلا، لیکن راستے میں ایک دریا ہے، دریا کی وجہ ایسی ہوئی کہ بارش سخت ہوئی جس کی وجہ سے خوب پانی آ گیا، کشتیاں سب ہٹ گئی، آنے جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ اب صبح جب وہاں پہنچنے کے بعد میں وہ انتظار ہے کہ بارش رک جائے، پانی کم ہو جائے، کوئی کشتی آ جائے تو پھر میں کیا کروں گا، جا کر کے اس کو وہاں تک پہنچاؤں گا۔ یہ بھی بندہ بیٹھا ہے کنارے دریا میں کہ وہ اللہ کو گواہ بنایا ہے، اللہ سے معاہدہ کر کے میرے سے تجارت لین دین کیا ہے، لہذا غلط تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ نہ بارش کا محتاج ہے نہ خشکی کا محتاج ہے، وہ ہر حال میں آدمی کو پورا کرنے والا ہے، لہذا اللہ ضرور کرے گا۔ یہ بھی دریا کے کنارے، وہ بھی دریا کے کنارے، آنے والا آنا چاہ رہا ہے، لینے والا انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، نام کس کا ہے بیچ میں، اللہ کا ہے۔ جب سچائی ہو، دل میں صفائی ہو، دینے کی نیت ہو تو اللہ پھر راستہ کھول دیتا ہے، اور اگر دینے ہی کی نیت نہ ہو تو آپ کتنا انشاءاللہ سبحان اللہ پڑھتے رہیے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج تو یہی کرتے ہیں نا، سبحان اللہ انشاءاللہ، سبحان اللہ انشاءاللہ، لیکن دل پاک نہیں ہے، دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے، زبان سے صرف انشاءاللہ دے دیتا ہوں، اللہ کا قسم دے دیتا ہوں، لیکن اندر کی کیفیت نہیں ہے۔ بیچارہ پریشان ہو گیا، بارش رکی نہیں، کشتیاں ملی نہیں، پانی کم ہوا نہیں۔ کہا کہ پروردگار میں جھوٹا ہو جاؤں گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تیرے نام جھوٹا نہ ہو۔ ایک لکڑی ایک تختے کی شکل میں آیا، بہتے بہتے اس نے اس کو پکڑا، پانی سوراخ کیا اس میں، اس لکڑی میں، اور وہ امانت کی جو تھیلی تھی اسی میں ٹھوس دیا، ڈال دیا اس میں، اور ایک پرچی پر لکھ دیا، بھائی بارش تھی، پانی کم نہیں ہوا، ہم آ نہیں سکے، اللہ کے نام سے میں روانہ کر رہا ہوں، مل گیا تو الحمدللہ، نہیں تو پانی کم ہوگا تو میں آ کے ضرور گر دوں گا۔
ڈال دیا وہ، اب چلا وہ واپس۔ یہ آدمی بھی بیٹھا بیٹھا دیکھا اب شام ہونے والا، بیچارہ شاید نہیں آئے گا بارش پانی کی وجہ سے، چھوڑو اچھا جب آئے گا تو کر لیں گے، مجبوری ہے۔ اتنے میں وہ لکڑی بھی اس کے پاس آ کر کے کیا ہے رک دی ہے۔ کہا کہ چلتے چلتے اسی لکڑی کو لے چلوں گھر تاکہ کسی جلانے ولانے میں کام آ جائے۔ لے گیا اس نے، اور لے جا کر کے جب اس کو ٹکڑا کیا تو تھیلی نکلی، ایک پرچی نکلی جس میں لکھا ہوا ہے میں تیری امانت واپس کرنے کے لیے وقت مقررہ پر گھر سے نکلا لیکن بارش کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا، آخری یہی اللہ کے نام سے اس لکڑی میں تیری امانت رکھ دیا ہوں، اگر تجھے مل جائے تو الحمدللہ، نہیں تو پھر آ کر کے ادا کر دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نام پر جب معاہدہ کوئی کر لیجئے تو اس کو پورا کیجئے۔ یہ دنیا کے کوئی سیاسی کھیل نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے کہ وہ بھی ہیرا پھیری ہم بھی ہیرا پھیری کر دیں۔ وہ ایک مرتبہ ہماری اور آپ کی ضرورت اس سے نہیں ہے، بلکہ موت تک کی ضرورت ہے، قبر تک ضرورت ہے، میدان محشر تک اللہ کی ضرورت ہے، عدالت تک ضرورت ہے، جنت تک ضرورت ہے، لہذا اس سے دھوکے بازی فریب کاری مت کیجئے۔ جو معاہدہ ہو جائے اور جو نیتیں ہو جائے اس کو پوری کرنی چاہیے۔ لہذا اس نے لکڑی لیا، امانت بھی دیکھ لیا، خوش ہو گیا، اور اس کو یقین ہوا کہ یقیناً جب اللہ کے نام سے کوئی تجارت یا معاہدہ تو رب کائنات ضرور پوری کر دیتا ہے۔ پانی جب کم ہوا، بارش کم ہوئی، راستہ جب بن گیا، کشتیاں چلنے لگی، تب بندہ پھر آیا اور آ کر کے ملاقات کیا اسے، اور ملاقات کرنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی دو فائدے ہوئے مجھے، ایک تو امانت بھی مل گئی تھی اور گھر میں لکڑی جلانے کے لیے کوئی لکڑی نہیں تھی، لکڑی بھی مجھے مل گئی، لکڑی نفع میں مل گئی اور امانت مجھے مل گئی، الحمدللہ اب تمہاری امانت کی ادائیگی ہو گئی۔ ہم اور آپ ہوتے تو جھوٹ بول دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ اسے تماشے کی بات کر رہے ہو، لیکن اللہ کے نام پر اس کو بھی یقین ہے اور اس کو بھی یقین ہے۔ جب دونوں طرف یقین ہے اتنا گہرا تو پھر اللہ اندھیروں میں روشنی نکال دیتا ہے، دریا کے گہرائی میں بھی آدمی کے لیے روزی فراہم کر دیتا ہے۔ اس لیے نظر غیر غلط نظر مت مانا کیجئے، منت نہیں مت مانا کیجئے کہ یہ کام ہو جائے گا تو یہ کروں گا، کالا بکرا ذبح کر دوں گا، کالی مرغی ذبح کر دوں گا، وہیں جا کر کے بچہ کا سر منڈاؤں گا، اسی بابا کے پاس میں جا کر کے کروں گا، یہ سب غلط ہے، شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف ہے، یہ سب گناہ لازم آئیں گے، مال بھی برباد ہوگا، اللہ بھی ناراض ہوگا۔ اس لیے سنت کے مطابق منت نظر اس کو ادا کرنا اور ماننا چاہیے۔ آگے اللہ فرمائے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، خرچ کرنے کے بہت سارے آپشن اور بہت سارے طریقے ہیں، آپ دکھا کر کے بھی دیجئے، چھپا کر کے بھی دیجئے، بلا کر کے بھی دیجئے، پہنچ کر کے بھی دیجئے۔ کتنے؟ 4 چیزیں ہو گئی۔ دکھا کر کے بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک، چھپا کر کے بھی دے سکتے ہیں، کسی کو بلا کر کے بھی دے سکتے ہیں، کسی کے پاس پہنچ کر خود اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، سب ہے یہ کام، لیکن افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے، وہ اللہ بتا رہا ہے۔ اللہ فرمایا اگر تم دکھا کر کے دے رہے ہو تو یہ بھی ٹھیک، کیا ہے، کیا فرمایا، یہ بھی ٹھیک، پتہ چلا یہ بھی ٹھیک تو اس سے بڑھیا اور کوئی اور ہے، جیسے ہمارا کہا سب ٹھیک ہے، اگر کوئی کہا کہ الحمدللہ بہت اچھا تو پتہ چلا یہ اوپر نیچے بالکل ٹھیک ہے، اور ذرا سا دب کر کے ٹھیک ہی ہے تو سمجھ جائیے کہ یہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تو اللہ فرمایا کہ اگر تم دکھا کر کے دو گے تو یہ بھی ٹھیک، اگر تم چھپا کر کے دو گے تو یہ بہت ٹھیک، کیا بہت اچھا، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، بلا کر کے دو گے یہ بھی ٹھیک، خود پہنچ کر کے دو گے تو یہ اس سے بھی ٹھیک، اس لیے محتاج کو آنے نہیں دیا بلکہ خود جا کر کے پہنچایا۔ تو علماء مفسرین لکھتے ہیں یہ 4 طریقہ ہے، ایک یہ ہے کہ دکھا کر کے دینا، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ ہاں ریاکاری کب بنے گی، جب ہمارا دل میں یہ بات آ جائے کہ لوگ دیکھیں گے، ہم کو بڑا کہیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گی، ریاکاری۔ لیکن اسی کو نیت بنا دیجئے کہ لوگ دیکھیں گے میرے دینے کو تو ان کو بھی دینے کا رغبت شوق ہو جائے، تو یہ کیا ہے، صحیح ہے۔ دیکھیں ایک ہی چیز میں نیت میں فرق،
اگر کوئی آدمی دے رہا اور یہ سمجھ کر کے دے رہا ہے کہ دیکھنے والا مجھے بڑا سخی کہہ دے تو یہ ریاکاری، اور اگر یہ نیت کر لے کہ میرے وجہ سے دوسروں کو رغبت شوق پیدا ہو جائے گا تو یہ کیا ہے؟ یہ صحیح ہے، یہ اچھا ہے۔ لہذا چھپ کر کے بھی دکھا کر کے بھی دینا کوئی حرج کی بات نہیں، تاکہ لوگ دیکھ دیکھ کر کے دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی چھپا کر کے دے، دینے والا کو معلوم، لینے والے کو معلوم، باقی اور ایک اللہ کو معلوم، چوتھا اس میں کوئی نہ ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت اچھا ہے۔ فقیر کو بھی بلا کر کے آپ نے دیا، یہ بھی بہت اچھا، لیکن خود وہاں پہنچ کر کے دیا تو یہ اور اچھا ہے۔ اس کے آگے وضاحت، اس لیے وہ نیکی جس میں صرف اللہ کو راضی کرنے کا معاملہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ زیادہ قربت اور اقرب الی اللہ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ ہے کہ ایک مالدار نے جب یہ ارادہ کر لیا تھا کہ مجھ کو ایسا خیرات کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے کہ کوئی بھی نہ دیکھے مجھے، صرف اللہ کے، بلکہ جس کو میں دے ہوں وہ بھی نہ دیکھے مجھے، لہٰذا ایک رات میں ہوتی جو بالکل اندھیرے میں چہرے کو ڈھانکا اور ایک جگہ مسجد کے پاس جہاں سمجھا کہ یہاں غریب ہوگا وہاں پہنچا، اور وہاں پہنچ کر کے جلدی سے اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقہ خیرات جو بھی وہ دے دیا، بھاگا، جلدی سے نکل گیا، لینے والا لے لیا۔ صبح مسجد میں وہ شخص اعلان کیا، بھائی میں صاحب زکوٰۃ، لینے والا نہیں بلکہ میں خود دینے والا ہوں، میں نماز پڑھ کر کے اندھیری رات میں نکل رہا تھا، میرے ہاتھ میں کوئی زکوٰۃ کی تھیلی دے کے چلا گیا ہے، لہذا جس شخص کا ہوا کر کے لے جائے میں اس کا مستحق نہیں ہوں۔ ہمارا آپ ہوتے کہ اچھا گولڈن چانس مل گیا یار، کون دیکھتا ہے کیا کھا رہا ہوں نہیں پی رہا ہوں۔ اعلان کیا تو اس کو پتہ چلا تو بہت مایوس ہوا، یا اللہ، ہم سمجھے کہ رات کے اندھیرے میں مسجد کے دروازے پر غریب ہی تو رہتے ہیں، لہذا غریب سمجھ کر کے دیا تو، اور مالدار کے ہاتھ میں زکوٰۃ چلی گئی، میری تو زکوٰۃ تو ادا ہوئی نہیں۔ کہا کہ چلو آج کوشش پھر ایک کر لیں گے۔ اب آج جب نکلا ہے اور اسی مسجد کے قریب پہنچا اور جلدی سے اندھیرے میں ایک شخص نظر آیا تو جلدی دیا اور بھاگا۔ وہ بھی بڑا دیانت امانت والا آدمی تھا، دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ اس نے مسجد کے پاس آ کر کے اعلان کیا، بھائی میں تو چور ہوں، چوری کرنے کے لیے نکلا تھا رات میں، لیکن کوئی مالدار شخص میرے ہاتھ میں زکوٰۃ کی تھیلی تھما دیا۔ کل کے چور بھی زکوٰۃ کے گڑبڑ سے بچتے تھے، آج تو اچھے اچھے لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں بچ رہے ہیں۔ جس کا بھی ہو وہ لے کر کے چلا جائے، اس لیے کہ میں مستحق نہیں ہوں اس کا، ہم چوری کی نیت سے نکلے تھے۔ اب بیچارے کو پھر افسوس ہوا، یہ کیا ہو گئی ہے یار، آج بھی میری زکوٰۃ کیا ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گئی، ادھر ادھر ہو گئی، دینا کس کو، چلا گیا کہاں۔ کہا کہ چلو ابھی اللہ اور مجھے دولت دیا ہے، آج ایک رات اور ٹرائی کروں گا۔ آج جب وہ نکلا تو ڈھونڈا ادھر ادھر تو ایک عورت خاتون نظر آئی اندھیرے میں، اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور جلدی سے بھاگ۔ وہ عورت جب لی ہے تو اس میں لکھا وہی زکوٰۃ کی رقم تھیلی ہے، اس کو تم اپنی ضرورت میں استعمال کر لو۔ وہ عورت مسجد کے پاس آئی صبح، وہ کہتی ہے کہ دیکھو رات کے اندھیریوں میں میرے ہاتھ میں کچھ زکوٰۃ کی تھیلی دے کے چلا گیا، ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ میں تو زانیہ ہوں، بدکار ہوں، ہم رات میں زنا کاری کے لیے اور اس جسم فروشی کے لیے ہم نکلے ہوئے تھے، لیکن کوئی غلطی سے آ کر کے مجھے دے کر کے چلا گیا، ہم اس پاکیزہ اور اس عمل کو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، کل کے لوگ بھی ایسے تھے، گناہ اپنی جگہ، لیکن وہ بھی جانتے تھے زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، وہ بھی جانتے تھے صدقہ خیرات کی کیا اہمیت ہے، یہ کس لیے اور کس کا حق ہے، وہ کل کے لوگ جانتے تھے، آج کے لوگ نہیں اس کا فرق کرتے۔ بندے کو جب خبر ہوئی تو وہ بہت مایوس ہوا، اب کیا کروں، اب تو ہے نہیں، جا اللہ جو ہوا ہوا۔ افسوس کے ساتھ رات میں سویا تو خواب میں ایک شخص نظر آیا، کہا ارے بندے تیرے تینوں دن کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اور خوب مقبول ہوئی، خوب مقبول ہوئی۔ کیوں؟ کہا کہ 2 اجر تجھے ملا، دیا تم نے غریب سمجھ کر کے نہیں، اب جو ہوا ہوا، تم
دیا تم نے دوسری رات بھی غریبی سمجھ کر کے اللہ کے نام پر، تیسری رات بھی، لیکن وہاں مسئلہ دوسرا ہو گیا۔ لیکن حکم یہی ہے کہ ایک آدمی اگر زکوٰۃ دے دیا کسی کو اور خدا نخواستہ وہ غلط ہاتھ میں چلا گیا ہے اور اب اس سے واپس نہیں لے سکتا ہے یا کسی وجہ سے اس کی زکوٰۃ آ نہیں سکتی ہے اور وہ اس مسئلے میں پریشان ہے، حکم فقہاء کرام لکھتے ہیں تمہاری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ تو بندہ نے کہا خواب میں کہ تمہاری زکوٰۃ ادا ہو گئی تینوں رات کی اور ڈبل ثواب ملا، اس لیے کہ جب ایک مالدار کے ہاتھ میں تم نے جب زکوٰۃ کی رقم دی ہے، وہ بہت بڑا بخیل تھا، عبادت تو کرتا تھا لیکن زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا، لیکن جب وہ دیکھا کہ ایک ایسا بھی اللہ کا بندہ ہے کہ جو رات میں چھپ چھپ کر کے مال اللہ کے راستے میں دیا کرتا ہے اور ہم سب مال جمع کرتے کبھی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، یہ بندہ کتنا اللہ کا محبوب ہے، اس لیے اب میں کیا کروں، میں بھی زکوٰۃ دیا کروں۔ تو تیرے اس عمل سے وہ زکوٰۃ دینا شروع کر دیا تو یہ بھی ثواب ملا اور یہ بھی ثواب ملا۔ وہ جو چور تھا اس نے کہا کہ جو پروردگار بغیر محنت و مشقت کے روزی دے سکتا ہے، اگر ہم توبہ کر لیں گے چوری سے تو ضرور اللہ مجھے حلال روزی دے گا۔ اس لیے اسی رات اس نے توبہ کر لیا چوری کرنے سے کہ ہم کبھی بھی چوری نہیں کریں گے، حرام مال نہیں کھائیں گے، محنت کریں گے، وہ اللہ ضرور مجھے کھلائے گا۔ تو تم کو ایک یہ نیکی ملی کہ وہ بیچارہ توبہ کر لیا اور زکوٰۃ بھی قبول ہو گئی۔ وہ زانیہ عورت وہ بھی توبہ کی ہے کہ جس پروردگار رات کے اندھیریوں میں ہمیں مال کی تھیلی پہنچوا سکتا ہے، اگر ہم گناہ سے توبہ کر لیے اور ہم صحیح زندگی گزاریں گے تو اللہ ضرور مجھ کو کھلائے گا، بھوکا نہیں رکھے گا۔ اس لیے قیامت میں زنا بدکاری کی بہت سخت عذاب ہے، اس لیے وہ عورت بھی توبہ کر لی۔ تو تیرے اس عمل سے، اس چھپ چھپا کر کے کرنے سے زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور ساتھ ساتھ یہ جو لوگ ہدایت پائے ہیں ان لوگوں کا بھی ثواب تیرے نام اعمال میں آ گئی۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، یہ اپنے دل کی پاکیزگی اور نیت پر عمل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ آپ دکھا کر